السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مختصر القدوری کے اندر آج ہمارا سبق ہے وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَنِكَاحُ الْمُوَقَّةِ باطل۔ زمانے قدیم میں پہلے جب اسلام کا نیا نیا دور تھا تو اس وقت دو طرح کے نکاح رائج تھے، اور نکاح متعہ اور نکاح موقت تقریباً ایک ہی مفہوم ہے ان دونوں کا، باطل۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں نکاح باطل ہیں، نکاح متعہ اور نکاح موقت۔ اچھا، نکاح متعہ یا موقت کسے کہتے ہیں؟ نکاح متعہ یا موقت اسے کہتے ہیں کہ گواہوں کی موجودگی یا عدم موجودگی، یعنی کہ گواہ ہوں یا نہ ہوں، اور مرد اور عورت کسی وقت مقررہ تک کے لیے شادی کر لیں، وقت مقررہ تک کو طے کر لیں کہ اس وقت تک ہمارا نکاح رہے گا اور اس کے بعد ہمارا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ تو نکاح متعہ میں یہ ہے کہ نکاح خود بخود فسخ ہو جاتا ہے، اور موقت کے اندر یہ ہے کہ اس وقت میں آ کر کے مرد کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ وہ ایک وعدہ اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ان دونوں کا، اور اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو نہیں ہوگی، لیکن اس کو دینی پڑے گی، یہ ایک ایسا وعدہ ہے، تو وہ نکاح موقت ہے۔ اور نکاح متعہ کے اندر کیا ہے کہ فلاں وقت تک، یعنی وقت معینہ تک طلاق ہو جانی ہے، اگر مرد نہیں بھی دے گا تب بھی دونوں کے اندر جدائیگی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے نکاح کرنا اور اس طرح سے ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا کہ مرد عورت شادی کریں اس لیے کہ وہ اگلے 2 سال 2023 کے مہینہ اکتوبر کی 3 تاریخ تک یہ نکاح رہے گا، اور اکتوبر کی 2023 کی 3 تاریخ کو یہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، تو یہ نکاح متعہ ہوگا۔ اور ایسے ہی نکاح موقت بھی ہے۔ نکاح موقت کے اندر وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی، لیکن اس کے اندر مرد کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں کے دونوں نکاح باطل زمانے قدیم میں کبھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد یہ صحابہ کرام کے دور سے ہی اس نکاح کو فسخ کر دیا گیا۔ وتزویج العبدی، تو ہاں آپ یہاں پہ دیکھیں گے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یہاں اس میں کونے میں لکھا ہوا ہے النکاح الباطل، یعنی کون کون سے نکاح باطل ہیں۔ تو امتحان کے پرچہ میں اگر سوال کیا جائے کہ بیان کیجئے النکاح الباطل، باطل نکاح کے بارے میں بیان کیجئے کہ باطل نکاح کون کون سے ہیں، کون کون سے نکاح منعقد نہیں ہوتے، باطل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 2 طرح کے نکاح ہیں، نکاح متعہ اور نکاح موقت، یہ دونوں کے دونوں نکاح باطل ہیں۔ مفہومی طور پر دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے النکاح الموقوف، دوسرا وہ نکاح جو موقوف ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں اس کے متعلق وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہما موقوف۔ نکاح موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 شخص جب شادی کر لیں گے تو ان کا نکاح لٹکا رہے گا، موقوف رہے گا، آئی بات سمجھ میں؟ کسی دوسرے کی اجازت پر موقوف رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں گے تو نکاح ہو جائے گا، نہیں دیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ نکاح کون سا ہے؟ یہ بھی بہت قدیم مسئلہ ہے، آج کے دور کا ہے ہی نہیں۔ غلام اور باندیوں کا مسئلہ ہے، غلام اور باندی آج کے دور میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہما موقوف، اور غلام کی شادی اور باندی کی شادی بغیر اذن مولاہما، اپنے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر موقوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نکاح موقوف نہیں، بس اگر نکاح موقوف ہے تو ان غلام اور باندیوں کا ہے، کیونکہ غلام اور باندی یہ دونوں اپنے آقا کے زیر تسلط رہتے ہیں، تو ان پر آقا کا پورا پورا اختیار ہے، کیونکہ یہ خریدے ہوئے ہیں اور یہ غلام ہیں۔ تو لہذا غلام باندی اس طرح کے جن پر ان کے آقا کا حق ہے، تو اگر یہ بنا اجازت کے شادی کر لیں گے، تزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہما، غلام کا شادی کرنا اور باندی کا شادی کرنا
بغیر اذن مولاہما، اپنے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، تو یہ نکاح موقوف ہوگا۔ اور بتا رہے ہیں اجازہ فَإِنْ اجازہ المولا جازہ، اگر مولا اس نکاح کی اجازت دے دے گا تو نکاح ہو جائے گا صحیح۔ وَإِنْ رَدَّہُ، اور اگر رد کر دے گا بطلا، تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو اجازت پر موقوف ہوا نکاح ہونا، تو یہ نکاح ہونا کس پر موقوف ہوا؟ اجازت پر موقوف ہوا۔ اجازت مل گئی تو نکاح ہو گیا، اجازت نہ ملی تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَإِنْ رَدَّهُ بطلا، اگر منع کر دے گا تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی لو زوج رجل امرأة بغیر رضاها، ایک نکاح اور ہے جو موقوف ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد نے عورت سے شادی کی بغیر رضاها، بنا اس کی رضامندی کے، او رجلا بغیر رضاہ، یا تو کسی مرد سے کسی عورت نے شادی کی بنا اس کی رضامندی کے، مرد نے عورت سے کی اور عورت نے مرد سے شادی کی، اور دونوں میں سے کبھی کسی ایک کی رضامندی نہ ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ نکاح باطل ہو جائے گا، یہ نکاح موقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، نکاح ہونے کے بعد اگر عورت چاہتی ہے اس نکاح کو باقی رکھنا تو باقی رکھا جائے گا، اور اگر نہیں چاہتی ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ یہاں پر طلاق نہیں ہوگی بلکہ باطل ہوگا نکاح، نکاح کا وجود ہی نہیں ہوگا، تو طلاق کا مسئلہ ہی ختم۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ایسے ہی کسی عورت نے مرد سے شادی کی، ٹھیک ہے، ولی کے ذریعہ یا کیسے بھی کر کے اس نے شادی کے لیے ہاں کروا لی، زبردستی کیسے بھی، بنا اس کی رضامندی کے، تو ایسی صورت میں نکاح موقوف ہوگا۔ اگر وہ شادی ہونے کے بعد مرد اجازت دے دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے نکاح ہو گیا تو صحیح ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اس کی اجازت نہیں دی اپنے آپ کو، تو ایسی صورت میں نکاح باطل ہو جائے گا، یہ بھی طلاق نہیں کہلائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ نکاح نہ فسخ ہوگا اور یہ نکاح نہ باطل ہوگا، بلکہ یہ نکاح موقوف ہوگا۔ تو موقوف ہونے کی صورت میں اگر اجازت ملتی ہے تو نکاح موقوف شدہ جائز ہو جاتا ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو موقوف شدہ نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اجازت پر ہے، اگر اجازت ملتی ہے تو ہو جاتا ہے، اور نہیں ملتی ہے تو باطل ہو جاتا ہے۔ آئے گا سمجھ میں؟ اگلا مسئلہ ہے تولی الطرفی العقدی، ٹھیک ہے، یعنی کہ عقد کے جانبین ولی بنانا، یعنی دونوں طرف سے عقد ہو تو دونوں طرف سے عقد ہونے کی صورت میں ولی بنانے کے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ تو کیا لڑکا اور لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے نکاح کے لیے، یا بنا ولی کی اجازت یا بنا ولی کے بنائے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ وَيَجُوزُ، جیسے کہ اگر کوئی شخص چاہے شادی کرنا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے یا ولی کو نہ بنائے، محض دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے، ایسا اگر وہ چاہتا ہے تو کیا ایسا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ، اور جائز ہے لِابْنِ الْعَمِّ، چاچا کے لڑکے کے لیے نکاح کرنا، أن يُزَوِّجَ، جائز ہے نکاح کرنا، بنت عمہ، اپنی چاچا کی بیٹی سے، من نفسہ، خود بخود، یعنی اگر وہ خود چاہتا ہے، ایک چاچا کا لڑکا چاچے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے بنت عمہ، تو ایسی صورت میں من نفسہ یجوز، تو بتا رہے ہیں کہ یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ، اور یہ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ، اور جب عورت نے اجازت دے دی مرد کو کہ أن يُزَوِّجَهَا، کہ وہ مرد اس سے شادی کر لے، من نفسہ، خود بخود ہی، اپنی جانب سے کسی ولی کو نہ بنائے بلکہ وہ خود ہی شادی کر لے، فعقد بحضرت شاہدین، تو یہاں پر دونوں کے دونوں مسئلے ہی ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ چاچا کے لڑکے کا اپنی چاچا کی لڑکی سے نکاح کرنا خود بخود، یہ بھی نکاح جائز ہے۔ وَإِذَا، اور ایسے ہی یہ بھی نکاح جائز ہوگا کہ کوئی عورت کسی مرد کو اجازت دے دے کہ وہ اس سے خود بخود شادی کر لے بنا کسی ولی کے بتائے، فعقد، تو یہ دونوں ہی نکاح منعقد ہو جائیں گے بحضرت شاہدین، ٹھیک ہے۔ تو اگر انہوں نے عقد کیا بحضرت شاہدین، دو گواہوں کی موجودگی میں، جازا، تو یہ نکاح جائز ہے۔ آیا سمجھ میں؟ نکاح جائز ہے۔ تو
جہاں تک اوپر والا مسئلہ ہے، اوپر والا مسئلہ یہ معاشرے کی تخریب کاری کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ تو چونکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ غلط راہ کی طرف جاتی ہے، ان کے فیصلے اتنے قوی نہیں ہوتے۔ زمانے قدیم کے اندر جو نوجوان لڑکے ہوتے تھے اور بچیاں ہوتی تھیں، وہ کافی عقل مند اور ہوشیار اور اچھے طریقے سے فیصلہ کرنے والے، کیونکہ اس دور میں نہ سنیما تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ فلمیں تھیں، اور اس طریقے کا کوئی تصور نہیں تھا، ناجائز عشق و معاشقہ کا۔ آج کے دور میں اگر نوجوان لڑکے اس طرح کا فیصلہ خود لینے لگیں اور والدین سے بنا بتائے دونوں، ایک چاچا کا لڑکا اور ایک چاچی کی لڑکی نکاح کر لیں، تو یہ آج کے دور میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے فیصلے ان کے لیے خود ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ اور آج کے دور میں یہ مفہوم بن چکا ہے کہ والدین کے علاوہ اگر لڑکا اور لڑکی خود سے شادی کریں تو بہت بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، اگر کوئی شخص زمانے کے چال و چلن کو دیکھ کر نہ چلے تو وہ گویا سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو پیارے بچوں، اوپر والا جو مسئلہ ہے اگرچہ جائز نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس میں والدین کے لیے شرمندگی اور لوگوں کے بہت زیادہ طعنے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، لہذا اگر آپ سے کوئی یہ مسئلہ پوچھے تو اس کی حکمت آپ یہ بتا دینا کہ جائز تو ہے، لیکن اس کو کر لینے کی صورت میں آج کے دور میں یہ بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہے، تو لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واجب ہو گیا کہ ایسا کرنا ہی چاہیے، جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو جائے گا، لیکن اس بہت سارے جائز کام ایسے ہیں کہ جن کو کریں تو پریشانیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جائز کام کرنا بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ جائز ہے آپ کہیں تھوک دیں، آپ کسی کے سامنے اس طرح سے تھوک دیں تو وہ تھوکنا جائز ہے، لیکن وہ جائز کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، تو ضروری نہیں کہ جائز کام کو اس طرح کرنے لگیں جیسے کہ وہ واجب ہو گیا ہو۔ بہرحال اوپر والا جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ چاچا کا لڑکا اپنی چاچی کی لڑکی سے شادی کر لے خود، تو یہ جائز ہے بالکل، لیکن آج کے دور میں ماحول کچھ اور ہے، اور ایسی صورت میں بنا والدین کے بتائے لڑکا اور لڑکی کے نکاح یہ لوگوں کے لیے خیر اندیش نہیں ہوتے، وہ ناجائز تعلقات کی طرف لے جاتے ہیں کہ پہلے سے ان کے کچھ ناجائز تعلقات ہوں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے۔ تو ان تمام بدنامیوں اور ان تمام لوگوں کی جانب سے غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے والدین کی عزت کو رکھنے کے لیے ایسا اقدام بالکل بھی صحیح نہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ والا جو مسئلہ ہے، جائز ہونے کی صورت میں بھی احتیاطاً بچنا چاہیے نیو جنریشن کو اس پر عمل کرنے سے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج جو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، تو ایک نکاح باطل کے متعلق مسئلہ بیان کیا گیا، دو طرح کے نکاح باطل ہیں، ہوتے ہی نہیں، متع اور نکاح موقت، کیونکہ اسلام میں اب ان کا رواج ختم ہو گیا ہے اور یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا نکاح موقوف ہے، یعنی کہ جن نکاح کا منعقد ہونا اجازت پر یا باطل ہونا عدم اجازت پر موقوف ہو، تو وہ نکاح موقوف ہوگا۔ اگر اجازت ملے گی تو نکاح ہو جائے گا، اور اجازت نہیں ملے گی تو باطل ہو جائے گا۔ تو وہ دو طرح کے نکاح بیان کیے گئے تھے، آقا اور یہ غلام اور باندی کا، اور اسی طریقے سے کسی مرد نے عورت سے نکاح کیا بنا اس کی رضامندی کے، یا کسی عورت نے مرد سے نکاح کیا بنا اس کی رضامندی کے۔ اگر رضامندی مل جاتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، رضامندی نہیں ملتی ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ تولّی طرفی العقدی، کہ عقد کے دونوں جانب ولی بنانا، تو بنا ولی کے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جائز ہے چچا کے لڑکے کے لیے کہ وہ اپنی چچا کی لڑکی سے شادی کرے خود بخود، اور ایسے ہی دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر عورت اجازت دے مرد کو کہ وہ اسے شادی کر لے خود بخود بنا کسی ولی کے، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا دو گواہوں کی موجودگی میں، اور نکاح کرنا جائز ہے، ایسا کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اس کی کیا پریشانیاں ہیں وہ ہم نے بتا دی ہیں، تو لہذا اس والے جواز کے مسئلے سے بنا ولی کے نکاح کرنے سے اور بنا والدین کو بتائے نکاح کرنے سے نکاح منعقد ہو تو جائے گا، لیکن اس کے اندر کافی پریشانیاں ہیں۔ تو کیوں نہ ولی بنایا جائے، تو اپنے والدین کو بنایا جائے، ہمارے والدین ہی بچولیا کے ذریعے ولی بنے اور دونوں جانب بات بنا کر کے والدین ہی نکاح کرائیں، تو اس کے اندر بڑی دعائیں ہوتی ہیں نئی زندگی کے اسٹارٹ ہونے کے لیے، والدین کی نیک خواہشات ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اپنے اولاد کو اس طرح دیکھ کر۔ تو ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ العزیز اگلا سبق پڑھیں گے بعد میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.